کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. یہ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، غموں کے اندھیرے، پریشانیوں کے اندھیرے، مایوسی کے اندھیرے، کتاب ان سارے اندھیروں سے انسان کو نکالتی ہے. اور یہ اس کتاب کے آنے کا مقصد ہے، یعنی ان کے رب کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، یعنی صراط مستقیم کی طرف لائیں. اللہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے، یعنی کون ہے اللہ جس کی طرف لائیں؟ جو ہر چیز کا مالک ہے. اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، یعنی جب دو آمنے سامنے ہوں تو دنیا چن لیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں اپنی خواہشوں کے مطابق ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں. تو یہاں یستحبون کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے دنیا کو ناجائز طریقے سے طلب کرنا. تو جو شخص بھی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا اور اس کی زینت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی نعمتوں میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتا ہے، کیونکہ جو خود دنیا سے محبت رکھتے ہیں، جن کا مقصد دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ دنیا سے ذرا کنارہ کشی کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو بھی روکتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا تاکہ لینگویج بیریئر نہ ہو، تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات واضح طور پر بیان کر سکے، میسج تھرو ہو جائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ایام، واقعات عذاب الہی سے عبرت دلاؤ. ان واقعات میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سے عبرت کے نشان ہیں، یعنی لکل صبار شکور، اور یہ جملہ کئی جگہ پر آیا ہے. تو خوشحالی یا تکلیف، نعمتیں یا مصائب، ان باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو تکلیف میں صبر کریں اور نعمت پہ شکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر توفیق حاصل ہوتی ہے نیک کام کرنے کی. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کا لفظ ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں لیکن ہم صرف لفظ ہی دہرا دیتے ہیں. شکر کہتے ہیں نعمت دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا کہ اللہ نے دی ہے. یہ ابن قیم کہتے ہیں بس جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا کہ یہ نعمت ہے، جیسے اسلام نعمت ہے یا کوئی تکلیف بھی نعمت ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز، وہ اس سے جاہل ہے تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا.